اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے اندر آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے نماز میں جائز امور۔ پہلی حدیث اس میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز میں رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے جوش کی طرح کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اللہ کے خوف سے رونا درست ہے، رو سکتے ہیں۔ اگلا جو اس میں حدیث ہے وہ حضرت ام قیس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی اور موٹاپا بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ پر عصا رکھتے اور دوران نماز اسی سے ٹیک لگا لیتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر بڑھاپے کی وجہ یا بیماری کی وجہ سے نفل نماز کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ حصہ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ تکلیف دہ اور مضر چیز کو نماز کی حالت میں مارنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے مٹی برابر کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو ایک بار کر لیں، یعنی کہ آپ کو بار بار نہیں کہ ہر دفعہ بھی یہ آپ نے عادت ہی بنا لی ہے کہ جب آپ سجدے کے لیے جانے لگیں آپ یہی کام کیے جا رہے ہیں، تو ایک دفعہ آپ کر سکتے ہیں نماز میں۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اگلی اس میں حدیث جو ہے کہ امام کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے، اب آپ نے جیسے کوئی امام آپ کے آگے نماز پڑھا رہا ہے تو آپ نے کو پتہ چلا اس نے کوئی مسٹیک کی ہے، تو مرد لوگ کیا کریں گے، اس کو ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ کہیں گے سبحان اللہ، اور عورتیں جو ہوں گی وہ پھر سبحان اللہ نہیں بولیں گی۔ عورت پیچھے پڑ رہی ہے تو وہ کیا کرے گی، تالی بجائے گی، اپنے ہاتھ سے ایسے کر دے گی، تالی کی طرح کرے گی، اور مرد ہوں گے امام کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے۔ پھر ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے اگلی کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں کوئی ضرورت پیش آنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھاتے دیکھا کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب سجدے میں اس سے فارغ ہوتے تو پھر اس کو اٹھا لیتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ کے چہروں پر تعجب کے اثرات دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا ہے، اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ تو یعنی کہ نماز کے اندر ہی ان کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا نا، تو کوئی سوچ اگر آ جاتی ہے تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اب یہ بھی نہیں کہ اب بندہ سوچوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دے اس میں۔ تو اگلی جو حدیث ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عثمان سے ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے، نیز میری قرات میں شک ڈالتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان کا نام جو ہے نا وہ خنزب ہے، جب اس کی اکساہٹ محسوس کرو، یعنی کہ آپ کو فیل ہونے لگ جائے کہ آپ شیطان آپ پہ ہو رہا ہے، تو دوران نماز ہی تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھو اور بائیں جانب اپنے دل کے اوپر 3 مرتبہ تھوکو۔
स्पिटल जैसे होता है ना, बाकायदा पूरा पूरा थूकना नहीं है, स्पिटल थोड़ा सा हल्का हल्का सा, जैसे थू 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 करना 3 दफ़ा ये करें। ऊंची आवाज़ में भी नहीं करेंगे क्योंकि अब आप नमाज के अंदर है ना, तो आपने चेहरा भी टर्न नहीं करना अपना, लेकिन थोड़ा सा बस हल्का सा नेक को करके कि थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ आप करके आउज़बिल्ला पढ़ेंगे और 3 टाइम्स स्पिटल करेंगे। तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने शैतान को मुझसे दूर कर दिया। अहमद की और मुस्लिम की रिवायत है। फिर नेक्स्ट है कि किसी मुसीबत के मौके पर फ़र्ज़ नमाज, ख़ास तौर पे नमाज फ़जर की आखिरी रकात के कोमे में हाथ उठाकर बुलंद आवाज़ से मुसलमानों के लिए दुआ और दुश्मनों के लिए बद्दुआ करना जायज़ है। सुतरा और नमाजी के दरमियान से गुजरने वाले को दौरान नमाज ही हाथ से रोक देना चाहिए। सख्त गर्मी की वजह से सजदे की जगह कपड़ा रख लेना जायज़ है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते और सख्त गर्मी में जब हम में से कोई पेशानी ज़मीन पे नहीं रख सकता था तो अपना कपड़ा बिछा लेते और उस पे सजदा करते। तो ये बुखारी की रिवायत है। लास्ट हदीस जो इसमें हमारी है वो ये कि हज़रत सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों समेत नमाज पढ़ लिया करते थे? उन्होंने जवाब दिया हाँ। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे हमें पता चलता है कि जूते निजासत से अगर पाक हों तो जूतों समेत नमाज पढ़ना जायज़ है। आप जूते पहने पहने भी नमाज पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि वो उन पे कोई गंद ना लगा हो कि जिसकी वजह से आपकी नमाज टूट सकती है, क्योंकि हमने देखा है नमाज की शराइत में है ना ये चीज़ कि आपका लिबास पाक साफ होना चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए और आपके कपड़े पाक होने चाहिए। तो जूतों पे अगर गंदगी लगी फिर तो उनको उतार के पढ़ें, लेकिन अगर आपके जूते क्लीन हैं तो फिर आप उन जूतों के साथ भी नमाज पढ़ सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।